अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी आज की इस ऑडियो को शुरू करने से पहले अपने सामीन को एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप संजीदा हैं, यानी अगर आप सीरियस रहने वाले हैं, चीजों का जायजा लेते हैं, तज्जिया करते हैं या आप मुवाजना करते हैं, तो ये मेरी ऑडियो या ये मेरी बातें या मेरी ये कहानी जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, एक जिंदगी की कहानी, तो आपको ये सुनकर कुछ सीखने को मिलेगा। एक और दरवाजा कहानियों का आपके सामने खुलेगा। हो सकता है इसमें से कुछ चीजें आपके सामने चल रही हों। अलबत्ता मेरी ये ऑडियो उनके लिए नहीं है जो फैशन ट्रेंडर्स हैं, जो घूमने फिरने वाले हैं, जो फूडीज हैं, या जो म्यूजिक को पसंद करने वाले हैं, या वो लोग जो आजकल टिकटॉकर्स उल्टे सीधे गानों पे उछलते कूदते हैं, ट्रेंड्स का हिस्सा बनते हैं। मेरी ये ऑडियो उनके लिए नहीं है। तो मेरी ये आज की कहानी जो एक बहुत अरसा पहले मेरे हल्का अहबाब में रोनमा हुई थी, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। इसकी मैं शुरुआत ऐसे करता हूं कि हर घर की दीवार के पीछे एक कहानी होती है। कुछ कहानियां हंसी की गूंज सुनाती हैं, कुछ खुशबुओं की और कुछ खामोशियों की। ये कहानी भी एक ऐसे ही घर की है जहां कभी जिंदगी की चहल पहल थी, लेकिन वक्त की तेज आंधियों ने सब कुछ उजाड़ दिया। सहन के बीच खड़े वो 3 मकान रिश्तों के बिखरने और ख्वाबों के टूटने के गवाह हैं। यहाँ गुर्बत ने न सिर्फ चूल्हे की आग बुझाई बल्कि दिलों की गर्मी को भी सर्द कर दिया। ये कहानी है कुर्बानियों के ख्वाबों की और उस लम्हे की जब एक बेटी ने अपनी माँ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इसके बदले में उसे वो आंसू मिले जो हमेशा उसके गले का जेवर बन गए। तो चलते हैं अपनी असली मतन की तरफ। वो घर जो कभी हंसियों से गूंजता था, अब एक भारी खामोशी में डूबा हुआ था। 3 मकान एक ही बड़े सहन में खुलते थे, लेकिन दरवाजे एक दूसरे के लिए बंद हो चुके थे। बूढ़े अब्बू हामद की आंखें हर वक्त नम रहती थीं, हालांकि वो सबके सामने मुस्कुराने की कोशिश करते। अब्बू की गोद में उनका वो पुराना रेडियो था जो उनका वाहिद साथी बन चुका था। 3 भाई आरिफ, शहजाद और राशिद अपने अपने घरों में कैद थे। रोजगार के नाम पर कुछ न था, महज छोटे मोटे कामों से गुजर बसर हो पाती थी। शहजाद सबसे बड़ा था, मगर उसकी आंखें सबसे ज्यादा शर्म से झुकी रहती थी। उसकी बीवी सना घर वालों के सामने खाना पेश करते वक्त जमीन में गड़ी जाने को दौड़ती थी, क्योंकि इसके हाथ में दाल के सिवा कुछ न होता। उन 3 भाइयों के दरमियान एक कुंवारी बहन थी, समीना। वही घर की रोशनी थी जो सारे घर की देखभाल करती थी। अपनी बूढ़ी अम्मी फातिमा का बिस्तर संवारती और भाइयों के बच्चों को पढ़ाती। उसकी आंखों में ख्वाब था अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने का और एक उस्तानी बनने का, मगर वो ख्वाब उसकी आंखों में ही दम घुटता रहता था, क्योंकि इसके भाई इसकी शादी के लिए कुछ जोड़ नहीं सकते थे और ना उनके पास इतने वसाइल थे कि वो एंड टाइम पे कुछ कर पाते। खैर, एक सर्द रात अम्मी फातिमा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने महंगी दवाएं लिखी, घर में एक हलचल मची, मगर हर भाई की जेब खाली थी। एक दूसरे की तरफ देखते रह गए, कोई अपनी बेबसी पर शर्मिंदा तो कोई अपनी बेकसी पर। आखिरकार समीना ने अपना वो वाहिद जेवर, अपनी नानी की तरफ से मिले हुए हार जो उसकी उम्मीदों की मानद चमकता था, खामोशी से बेच डाला। जब इसने दवाइयां लाकर अम्मी के हाथ पर थमाई तो अम्मी की नजरें इसके खाली गले पर पड़ गईं। माँ की आंखों से आंसू ऐसे बहे जैसे कोई समंदर की लहर चल पड़ी हो। वो समझ गई थी कि इसकी बेटी ने अपना मुस्तकबिल बेचकर इसकी जान बचाई है। उसी रात जब घर में सब सोए तो अब्बू अपने रेडियो के साथ सहन में बैठे थे। उन्होंने अपने 3 बेटों को आवाज दी। जब वो शर्मसार चेहरों के साथ आकर खड़े हुए तो अब्बू ने उन्हें एक पुरानी सी डायरी पकड़ा दी। ये लो, तुम्हारे अब्बा की पूरी जिंदगी का सफीना है। 50 साल पहले तुम्हारी दादी ने अपना गहना बेचकर ये मकान बनवाया था। आज तुम्हारी बहन ने वही कुछ किया है। डायरी खोली गई तो उसके अंदर से एक छोटी सी कुंजी
گری۔ ابو نے کہا یہ کنجی میرے پلنگ کے نیچے لگے ہوئے ایک پرانے صندوق کی ہے، اس میں تمہاری ماں کے وہ زیورات ہیں جو اس نے اپنی شادی کے بعد ہمیشہ کے لیے بند کر دیے تھے۔ وہ کہتی تھی کہ یہ میرے بچوں کی ضرورت کے دن کے لیے ہیں، مگر میں نے تمہیں کبھی نہیں بتایا اور نہ ہی کبھی تمہیں دیے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت بناؤ۔ تینوں بھائیوں کے ہونٹ کانپنے لگے، ان کی آنکھیں اس صندوق کی طرف اٹھیں جو ان کی غربت کے باوجود سالوں سے وہی پڑا ہوا تھا۔ وہ ان کی ماں کی قربانی تھی جو ان کی بے بسی پر ماتم کر رہی تھی۔ ابو کی آواز بھر آئی ہوئی تھی، بیٹا غربت کوئی گناہ نہیں ہے، مگر اپنے ہی گھر کے دروازے بند کر لینا، اپنی بہن کے خوابوں کو مرتے دیکھنا موت سے بھی بدتر ہے۔ ایک ساتھ تینوں بھائیوں کے گریبانوں سے ایک ہی سوال نکل رہا تھا، ہم کیوں نہیں لڑے، ہم کیوں بیٹھ گئے؟ صبح ہوئی تو سمینا نے دیکھا کہ اس کے تینوں بھائی صحن میں کھڑے ہیں، ان کی آنکھیں سرخ تھیں مگر چہرے پر ایک عزم تھا۔ شہزاد کے ہاتھ میں وہ کنجی تھی۔ انہوں نے کہا، سمینا ہم تیری قربانی کو رائے گا نہیں جانے دیں گے۔ لیکن اس صبح جب وہ صندوق کھولنے جا رہے تھے، امی فاطمہ کی حالت اچانک زیادہ بگڑ گئی، اور پھر وہ وقت آ ہی گیا جس کا سب کو ڈر تھا۔ امی نے اپنی آخری لمحات میں سمینا کا ہاتھ تھاما اور اپنے بیٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے بچوں، ایک دوسرے سے محبت کرنا، یہی تمہاری ماں کی آخری خواہش ہے۔ ابو کا ریڈیو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا اور سمینا کی وہ ڈرائنگ بک جس میں اس نے ایک اسکول کا خواب سجایا تھا اس کے تھکے ہوئے ہاتھوں میں تھی۔ اب وہ خواب نہیں، ایک یادیں بن چکا تھا۔ کہانی سنانے والا رک جاتا ہے اور سننے والے کی آنکھوں سے آنسو کا ایک دریا بہہ نکلتا ہے۔ یہ آنسو صرف ایک موت کے غم کے نہیں ہوتے، بلکہ ان تمام خوابوں کے مر جانے کے غم کے وقت بھی ہوتے ہیں جو ہم خود اپنی بے حسی میں دفن کر دیتے ہیں۔ تو یہ تھی کہانی ایک چھوٹی سی فیملی کی، اور ایسی درجنوں کہانیاں ہماری زندگی میں ہمارے سامنے بہت سی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جیسے ایک گھر میں بٹوارا ہو جاتا ہے، ایک باپ جو اپنے 6 بیٹوں کو، 4 بیٹوں کو، 3 بیٹوں کو، 5 بچوں کو پالتا ہے اکیلا، لیکن وہ 5 بچے، 4 بچے، 3 بیٹے، جو بھی ان کی تعداد ہے، وہ مل کر بھی اپنے ماں باپ کو، اپنی بہن کو سنبھال نہیں پاتے۔ پھر ماں باپ کے آخری وقت میں ماں باپ کو ایک کونے میں جگہ مل جاتی ہے۔ ایسی بہت ساری کہانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے گزرتی ہیں، لیکن ہم ان سے کچھ نہیں سیکھتے۔ تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہماری جو فیملی ہے، ہمارا جو نظام ہے، وہ کیسے بہتر چل سکتا ہے، ہماری فیملی کے حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب کو مل کر ایک جان ہونا پڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے، ایک کمانے والا ہوتا ہے اور 7 کھانے والے ہوتے ہیں، جہاں سے بدمزگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب تک ایک خاندان میں 5 لوگ ہیں، 5 میں سے 2 عورتیں ہیں اور 3 مرد ہیں، جب تک وہ 3 مرد اکٹھے نہیں کمائی کریں گے تب تک گھروں کے نظام صحیح نہیں ہوں گے۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جب ان کا وقت اچھا آیا تو انہوں نے اپنے پرانے گھر میں اپنے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ دیا اور خود جا کے اپنے نئے گھر میں آباد ہو گئے۔ میں نے سڑکوں کے اوپر والدین کو اپنے بچوں کو بیچتے ہوئے، فروخت کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کئی شوہر، کئی حضرات اپنی بیویوں کو فروخت کر رہے ہیں، انہیں طلاق بھی نہیں دے پاتے۔ وہ کئی ایسی عورتیں ہیں جو اپنی عزت بیچ رہی ہوتی ہیں صرف اور صرف اپنے کھانے کے لیے، اپنے کپڑوں کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے۔ اگر ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ اکٹھے ہو جائیں جو اپنے ہمسایوں کے حقوق کو پورا کر سکتے ہیں، تو میرے خیال سے ایسی غلط کاریاں ہمارے معاشرے میں کبھی پیدا نہیں ہوں گی۔ اگر ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کا اکٹھ ہو جائے تو میرے خیال سے کوئی بھی شخص کمائی کرنے سے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے یہ ہوا ہے کہ جو کوئی کما رہا ہے اس کی خواہش ہے کہ وہ سارا خود ہی کما لے، وہ اپنے کسی بھائی کو اپنے ساتھ بٹھا کے نہ سکھا سکے، نہ بتا سکے کہ بھائی تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایسے کماؤ اور ایسے ہماری طرح کھاؤ۔ ہمارے معاشرے میں ایسا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور
ہمارے وجود کو ایسا بنائے کہ ہمارے وجود سے سب کو سکون ملے، کسی کو تکلیف نہ ملے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. میری یہ تمام باتیں چاہے وہ مذہب سے وابستہ ہوں، چاہے وہ فیملی ایشوز سے وابستہ ہوں، چاہے وہ سوشل لائف سے، سماجی زندگی سے وابستہ ہوں، چاہے وہ سیاست سے وابستہ ہوں، میری یہ ساری باتیں لائکس، شیئرز اور کمنٹس کے لیے نہیں ہوتی. میرا مقصد ہوتا ہے کہ مجھ تک جو چیز پہنچی ہے، جو چیز میرے علم میں آئی، جو چیز میرے تجزیے میں آئی، میں وہ آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ میری ان باتوں میں سے کچھ چیزیں آپ کے کام آ سکیں. مجھے آپ کے لائکس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے کمنٹس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام ہے یہ اچھا نہیں ہے. اگر آپ کا دل مانے، اگر آپ سمجھیں بہتر، تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہوگا، اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال اٹھے گا، تو ڈیفینیٹلی آپ کمنٹس میں پوچھیں گے، اور وہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ میری ویڈیوز کو دیکھیں گے، سنیں گے.